بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شہباز احمد اور آپ میرے چینل دیکھ رہے ہیں کوکنگ ود شہباز۔ خواتین کی آسانی کے لیے لے کے آؤں چکن کڑھائی ریسٹورنٹ سٹائل آپ گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان سی ریسپی لے کے آیا ہوں، بالکل ہوٹل جیسی چکن کڑھائی جو آپ ہزاروں روپے میں خرید کے گھر لے آتے ہیں وہ آپ گھر میں آسانی سے تیار کر سکتے ہیں۔ آئیں شروع کرتے ہیں آج کی یہ آسان سی ریسپی۔ سب سے پہلے کڑھائی لیں گے، اس میں لیں گے ہم آئل میں نے لیا ہے تقریباً 200 گرام۔ 1 کلو چکن کی ہم ریسپی بنائیں گے تو میں نے لیا ہے بڑے سائز کا پیاز۔ اس کو ہم نے روسٹ کر لینا ہے، بس اس کو ہم نے نرم کرنا ہے، اس کو زیادہ ہم نے ڈارک براؤن یا اس کو ہم نے کلر نہیں دینا، بس اس طرح سے ہم نے سافٹ کر کے اس کو نکال لینا ہے اور اس کو ہم نے گرائنڈ کر کے رکھ لینا ہے۔ تھوڑا سا اس میں پانی ہم ایڈ کریں گے اور اس کو گرائنڈ کر کے سائڈ پہ رکھ لیں گے۔ اسی آئل کے اندر آپ شامل کریں گے 1 کلو چکن ہے میرے پاس، تو آپ اپنے سائز کے اپنی مرضی کے سائز کے حساب سے کٹ کروا لیں، چھوٹے یا بڑے جیسے آپ کو پیس چاہیے ہو۔ درمیانے سائز کے میں نے پیس بنوایا ہے، تو یہ بون والا گوشت ہے، ہڈی والا گوشت ہے، آپ چاہے تو اس میں بون لیس بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ 1 کلو چکن کی ریسپی ہے، بہت ہی آسان ریسپی دوں گا، بہت ہی مزیدار ایسی ریسپی جو آپ بڑے بڑے ریسٹورنٹ پہ کھاتے ہیں اور بڑی مہنگے داموں خریدتے ہیں، آپ گھر میں بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں، بہت ہی کم پیسوں میں اور کم خرچ میں آپ کے گھر میں پڑے مثالوں سے ہی آپ تیار کر لیں گے۔ 5 منٹ ہم نے اس کو فرائی کیا ہائی فلیم پہ اور اس کا کلر دیکھیں وائٹ ہو گیا۔ اس میں 1 ٹی اسپون ہم نمک ایڈ کریں گے اور مزید ہم اس کی 5 سے 6 منٹ ہائی فلیم پہ بنائی کریں گے۔ اس کا ہلکا سا کلر آپ کو جیسے ہی براؤن ہوتا نظر آئے اس ٹائم تک آپ نے فرائی کرنا ہے۔ یہ دیکھیں اس کا کلر جو ہے وہ براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب اس میں ہم شامل کریں گے 2 ٹیبل سپون اس میں لہسن اور ادرک کوٹا ہوا، یا آپ اس کا پیسٹ بھی بنا کے شامل کر سکتے ہیں۔ 6 سے 7 جوے میں نے لیے لہسن کے اور 1 سے 1.5 انچ کے برابر میں نے ادرک لیا ہے۔ یہ دیکھیں اچھے سے فرائی کریں گے اور یہ دیکھیں اب ہم نے اس کے ساتھ فرائی کر لیا ہے، تو اس کا کلر بھی دیکھیں بڑا پیارا سا نکل آیا ہے۔ اس ٹائم تک ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے، تقریباً 3 منٹ تک ہم ہائی فلیم پہ ادرک اور لہسن کے ساتھ فرائی کریں گے۔ اب یہاں پہ میں نے جو پیاز کا پیسٹ بنایا تھا وہ شامل کر دیا ہے، ویڈیو یہاں سے ہو گئی ہے اسکپ۔ تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اب اس کے ساتھ بنائی کرنی ہے، تو جگ کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے جگ کے اندر جو تمہارا پیسٹ رہ گیا وہ بھی یہاں سے ہم شفٹ کر لیں گے اور اچھے سے اب ہم نے پیاز کے پیسٹ کے ساتھ اس کی بنائی کرنی ہے۔ اس ٹائم تک ہم بنائی کریں گے جب تک یہ پوری طرح سے ڈرائی ہو جائے گا پانی، تو ڈھک کر یہاں پہ تقریباً 2 سے 3 منٹ ہم اس کو پکائیں گے۔ اور یہاں پہ دیکھیں پانی جو ہے وہ تقریباً ہمارا ہاف جو ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے۔ 5 منٹ کے اندر یہ اتنا پانی ڈرائی ہو چکا ہے۔ اب مزید 4 سے 5 منٹ اور ہم اس کی بنائی کریں گے تاکہ پانی جو ہے وہ پوری طرح سے ڈرائی ہو جائے اور آپ کو ایک مسالہ سا نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ٹوٹل مجھے 7 منٹ ہو گئے۔ 7 منٹ بعد اس میں مسالے شامل کریں گے۔ 1 ٹی اسپون ہم نے بھرا ہوا اس میں سفید مرچ شامل کی ہے، 1 ٹی اسپون اس میں دھنیا پاؤڈر شامل کیا ہے اور ½ ٹی اسپون اس میں نے گرم مسالے کا پاؤڈر شامل کیا ہے۔ مکس کریں گے اور مزید ہم نے اس کی 5 منٹ بنائی کرنی ہے۔ ٹوٹل جو ہے پیاز کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد 12 سے 15 منٹ ہم اس کی بنائی کریں گے۔ تو ٹوٹل مجھے ابھی تک جو ہے 10 منٹ ہوئے ہیں، تو اب یہاں پہ مزید جو ہے وہ 3 سے 4 منٹ اور بنائی کریں گے۔ یہ دیکھیں اب پانی جو ہے وہ پوری طرح سے ڈرائی ہو چکا ہے اور مجھے تقریباً یہاں پہ 12 منٹ ہو چکے ہیں۔ 12 منٹ بعد اس میں شامل کریں گے دہی۔ 1 پاؤ میرے پاس دہی ہے، دہی آپ نے پھینٹ کے شامل کرنا ہے اور فلیم کو آپ نے بالکل لو کر لینا ہے۔ لو فلیم پہ آپ نے دہی کو شامل کرنا ہے اور دہی شامل کرتے ہوئے آپ کا فلیم اگر لو نہیں ہوگا تو آپ کا دہی پھٹ سکتا ہے اور اس سے آپ کی ریسپی خراب ہو جائے گی۔ اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد میڈیم ٹو لو فلیم کر لیں گے۔ میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم نے اب بنائی کرنی ہے چکن کی اس ٹائم تک جب یہ پانی خشک ہو جائے۔ دہی کا پانی ہم نے مکمل طور پہ خشک کرنا ہے۔ یہ تقریباً ہائی فلیم پہ 5 منٹ لگیں گے اور میڈیم ٹو لو فلیم پہ 3 سے 4 منٹ۔ ساتھ ہی کچھ مثالیں جائیں گے۔ 1 ٹی اسپون بھرا ہوا یہاں پہ شامل کریں گے دڑا مرچ، اور دڑا مرچ کو شامل کرنے کے بعد مزید ہم اسے مکس کریں گے اور اب ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے تقریباً 5 سے 6 منٹ۔ ہائی فلیم پہ آپ پکائیں گے، ہائی فلیم کر لیں گے۔ ہائی فلیم پہ ہم نے پکایا تقریباً، یہ مجھے پکاتے ہوئے 5 منٹ ہو گئے اور یہ دیکھیں پانی جو ہے وہ پوری طرح سے ڈرائی ہو چکا ہے۔
دہی والا، اور یہاں پہ دیکھیں آپ کو مسالہ نظر آ رہا ہوگا. تو مزید اب یہاں پہ 3 سے 4 منٹ اور بنائی کریں گے، اور یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ چکن کڑھائی کی ایک زبردستی لک آ چکی ہے. اور مزید ہم 2 سے 3 منٹ بنائی کر لیں گے، اور 2 سے 3 منٹ بنائی کریں گے. یہ تھوڑا بہت اس کے اندر جو آپ کو کمی بیشی نظر آ رہی ہوگی یا پانی نظر آ رہا ہوگا یہ بھی خشک ہو جائے گا. اچھا 3 منٹ بعد اس میں شامل کریں گے ہم کریم. تو یہاں پہ جائے گی 2 سے 3 ٹیبل سپون کریم، اور اس کو ہم کریں گے مکس. اور مکس کرنے کے بعد اب یہاں پہ ہم نے 2 سے 3 منٹ جو ہے ہائی فلیم پہ اس کو پکانا ہے، اس سے زیادہ نہیں. تقریباً جو ہے مکس کرنے کے بعد 2 سے 3 منٹ ہم ہائی فلیم پہ پکائیں گے، تو اس سے ایک زبردست لک آ جائے گی اور ایک زبردست سا فلیور بھی آ جائے گا، اس سے زیادہ نہیں. تو 3 منٹ ہو چکے ہیں. 3 منٹ بعد اس میں شامل کریں گے کچھ ہری مرچ جائے گی کٹی ہوئی، اور اس کے ساتھ ادرک جائے گی کٹی ہوئی بریک سلائسز کے اندر. یہ دیکھیں اس طرح سے یہ شامل کریں گے. ڈھک کر چھوڑیں گے 3 منٹ کے لیے ہم اسے، اور 3 منٹ بعد فلیم کو بند کریں گے. اور یہاں پہ لک دیکھیں ماشاءاللہ زبردست لک آئی ہے. اور یہ چکن کڑھائی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا. کم وقت میں کم پیسوں میں بہت ہی مزیدار سی ریسپی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں، جس میں آپ کو ایک اچھی ریسپی بھی ملے گی اور آپ کے پیسوں کا جو ہے وہ بھی بچت ہوگی. تو اس کو کرتے ہیں یہاں پہ شفٹ. تو نئی ریسپی دیکھ کے لیے اجازت دی جائے.